ان 2 سالوں میں یہ طے ہو گیا کہ مجھے اپنی آئندہ زندگی میں کیا کرنا ہے۔ نفسیات میرا پروفیشن ہوگا، ادب میرا پیشن ہوگا۔ یہ یاد رکھو کہ نثر لکھنا، برین اور یہ جو انگلیاں ہیں، انگلیوں کی پوریں ہیں، ان کی کوارڈینیشن ہے کہ میں نے جو پہلی تحریر لکھی وہ اس کا عنوان تنہا تھا، اور یہ ایک درخت کی کہانی تھی جو کہیں صحرا میں اگا ہوا ہے اور بڑا گھنا ہے اور اس میں بہت کچھ ہے، لیکن اس کے ارد گرد کچھ نہیں ہے۔ کہ ہلکا رباب ذوق ایک ایسا ادارہ ہے جو آپ کی تربیت کرتا ہے، آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ آپ نے جو لکھا ہے اس کو غیر کی نظر سے دیکھنا۔ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف سائیکالوجی میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی شاید پاکستان میں بیسٹ سائیکالوجی کا ادارہ ہے، جہاں بہت اوپننیس تھی سائیکالوجی۔ دیکھیے نعمان، میری زندگی کا جو سفر ہے وہ تو شروع ہوا لاہور شہر کے پرانے علاقے سے۔ میرا گھرانہ جو ہے وہ بہت ہی کہہ لیں معاشی اعتبار سے جو جنہیں آپ نچلا طبقہ کہتے ہیں، اور مجھے اس بات کو بیان کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے، اس سے تعلق رکھتا تھا۔ میرے والد بہت سے چھوٹے چھوٹے کام زندگی میں کرتے رہے اور انہوں نے کیے، اور ان میں بہت سے کاموں میں بڑا بیٹا ہونے کی وجہ سے میں ان کا مددگار بھی رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے اپنی پڑھائی جاری رکھی۔ پرائمری میں نے اسی علاقے میں ایک MCB پرائمری اسکول تھا، جسے آپ عام طور پہ ٹاٹوں والے اسکول کہتے ہیں، تو وہاں سے مکمل کی۔ دوسرا، جیسے میں نے بتایا کہ جو میرا تعلیمی کیریئر ہے وہ ایک MCB پرائمری اسکول سے شروع ہوا۔ مسلم ماڈل ہائی اسکول سے میں نے پڑھا تقریباً 9th 10th تک کہہ لیں، لیکن میرے والد کی صحت کی خرابی کی وجہ سے اس وقت ان کا جو چھوٹا سا کاروبار تھا، ایک کشمیری بازار میں ایک سیڑھیاں ہمارے پاس تھیں، ان کے در ہم تھوڑا سا اپنا کوئی وہ سامان لگایا کرتے تھے، تو مجھے اس دکان کو سنبھالنا پڑا۔ تو میں نے میٹرک کا امتحان جو ہے وہ بطور پرائیویٹ کینڈیڈیٹ کے دیا۔ خوش قسمتی سے میری فرسٹ ڈویژن آ گئی، وہ شاید کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، اور پھر میں نے MAO کالج میں ایڈمیشن لیا، جہاں پری میڈیکل میں۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ میری ساری گرومنگ جو تھی، اور شاید میرا جو ٹیلنٹ نیچر نے مجھے دیا تھا، وہ اتنا نہیں تھا کہ میں میڈیکل میں کو بہت اچھے مارکس لے کے MBBS کی طرف جاؤں۔ اور ایک یہ ہوا کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ زندگی میں پلٹ کر نگاہ ڈالتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے نیچر ایک رستہ آپ کے لیے طے کر رہی ہے۔ تو میری دلچسپی اردو ادب اور نفسیات دونوں مضامینوں میں ہوئی، اور میں نے ایکڈیمیکلی نفسیات BA میں پڑھی، لیکن اس سے پہلے مجھے MAO کالج کی لائبریری سے کچھ کتابیں پڑھنے کا موقع ملا جو کہ ایوری ڈے سائیکالوجی پہ تھیں، تو ان میں مجھے دلچسپی ہوئی۔ ادب سے میری دلچسپی انہی دنوں ہوئی۔ انٹر ظاہر ہے میں اچھے نمبروں سے نہیں کر سکا، لیکن اس دوران میں میرا افسانہ نگاری کا ایک طرح سے کہہ لیں کہ آغاز ہو گیا تھا۔ مجھے یاد آتا ہے کہ میں نے جو پہلی تحریر لکھی وہ اس کا عنوان تنہا تھا، اور یہ ایک درخت کی کہانی تھی جو کہیں صحرا میں اگا ہوا ہے اور بڑا گھنا ہے اور اس میں بہت کچھ ہے، لیکن اس کے ارد گرد کچھ نہیں ہے۔ پھر جب انٹر کے بعد گریجویشن کا موقع آیا تو میں نے اردو ادب اور نفسیات کو بطور ایکڈیمک سبجیکٹ رکھا، اور MAO کالج ہی میں میرا ایڈمیشن ہوا۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 2 سال ہیں میرے، یہ میری زندگی کی بنیادیں رکھنے والے سال ہیں۔ یعنی ان 2 سالوں میں یہ طے ہو گیا کہ مجھے اپنی آئندہ زندگی میں کیا کرنا ہے۔ نفسیات میرا پروفیشن ہوگا، ادب میرا پیشن ہوگا۔ 1983 یا اس کے کہیں آس پاس میں نے ادبی حلقوں میں آنا شروع کیا، تو پھر یہاں نوجوانوں کی ایک تنظیم تھی حلقہ تصنیف ادب، اس میں میں نے آنا شروع کیا، پھر حلقہ ارباب ذوق میں، اور پھر انہی سالوں میں میری ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوئی جس نے میری زندگی پر بہت دور رس نتائج مرتب کیے۔ وہ تھے سراج مرید، ہم لوگ انہیں سراج بھائی کہتے تھے، بہت جینیس آدمی۔ میں نے اب تک کی زندگی میں ان جیسا خلاق ذہن نہیں دیکھا۔ یہ یاد رکھو کہ نثر لکھنا،
برین اور یہ جو انگلیاں ہیں، انگلیوں کی پوریں ہیں، ان کی کوآرڈینیشن ہے. اگر یہ بلڈ ہو گئی تو ہو گئی، اور اگر بلڈ نہیں ہوئی تو پھر کبھی بلڈ نہیں ہوئی. تو حفیظ صدیقی صاحب جو ہیں، ان کا رسالہ تھا تحریریں. انہوں نے میرا پہلا انشائیہ اپنے رسالے میں چھاپا. پھر مجھے کالج میگزین کا ڈپٹی ایڈیٹر بننے کا موقع ملا. اقرا کے نام سے کالج سے نکلتا تھا. انہی دنوں میں کالج بلیٹن کا بھی نائب مدیر تھا، اور اس میں بہت سے چھوٹے چھوٹے بلیٹن چھاپنے کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک ایم اے کالج کا 50 سالہ نمبر چھاپا تھا، جس میں اس کی قیام پاکستان سے پہلے کی ہسٹری اور پاکستان کے بعد کی ہسٹری اور بعض بڑی نایاب معلومات شامل تھی. پھر اس سے آگے میں نے جب 1986 میں ایم ایس سی سائیکالوجی میں ایڈمیشن لیا گورنمنٹ کالج لاہور میں، تو وہ ایک اور جو ہے عہد شروع ہوا. پھر میں ان دنوں میں ادبی حلقوں میں بھی بہت جانا آنا شروع ہو گیا تھا. میری حلقہ رواب ذوق کی ممبرشپ بھی آئی ہوپ 1986-87 کے سیشن میں. ہمارے یہاں عام طور پر دوست جو ہیں، بعض دوست حلقے سے بہت شاکی رہتے ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جو تنقید سننا پسند نہیں کرتے. لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ حلقہ رواب ذوق ایک ایسا ادارہ ہے جو آپ کی تربیت کرتا ہے، آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ آپ نے جو لکھا ہے اس کو غیر کی نظر سے دیکھنا ہے. تو میں اپنی بہت سی تحریریں آج بھی حلقے میں اور دوسرے جو تنقیدی جلسے ہیں ان میں پڑھتا ہوں. میرا خیال یہ ہے کہ تربیت کا اس سے بہتر ادارہ اب کوئی نہیں ہے. دیکھیے، اب نیا آنے والا کہاں سے سیکھے گا؟ یا تو وہ کوئی استاد پکڑے گا. استادی شاگردی کا جو ادارہ تھا وہ اب موجود نہیں ہے. شاعری میں تو پھر بھی کچھ لوگ تھوڑی بہت لوگ موجود ہیں جو اصلاح کر دیتے ہیں. نثر جو ہے اس میں آپ کو کوئی مشکل سے ایسا پرسن ملے گا جو اتنا وقت نکالے کہ وہ آپ کی کچی پکی تحریریں سنیں، پھر ان کو اس پہ آپ کو مشورہ دے، پھر وہ آپ کو آپ کی غلطیاں درست کرنا بتائے. تو یہ کام آپ کا بغیر کسی محنت کے ان ادبی محفلوں وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ جو انہوں نے لکھ دیا ہے وہ تو جی کوئی وہ پتہ نہیں کوئی خدائی مہر ہو گئی ہے اور اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، وہ ان محفلوں کو برا سمجھتے ہیں یا بیکار سمجھتے ہیں. میری ذاتی رائے میں یہ بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کرتی ہیں لکھنے والے کی طرف، اور اس میں شعور اور ذوق پیدا کرتی. مارچ 89 میں میرا ایم ایس سی کا رزلٹ آیا اور میں نے اچھی فرسٹ ڈویژن میری بنی. نیشنل انسٹیٹیوٹ آف سائیکالوجی قائد اعظم یونیورسٹی میں ایک سینٹر آف ایکسیلنس تھا. وہاں انہیں اپنے ایک ریسرچ پروجیکٹ کے لیے ضرورت تھی پرسن کی. 2 لوگوں کی ضرورت تھی، ایک میل ریسرچر چاہیے تھا انہیں اور ایک فیمیل ریسرچر چاہیے تھا. میں نے بھی اپلائی کیا اور خوش قسمتی میری وہاں ڈاکٹر ظفر فاق انصاری ان دونوں ڈائریکٹر تھے، انہوں نے مجھے سلیکٹ کر لیا اور میں نے وہاں ریسرچ فیلو کے طور پر اپنے کیریئر کا آغاز کیا. اور نیشنل انسٹیٹیوٹ آف سائیکالوجی میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی شاید پاکستان میں بیسٹ سائیکالوجی کا ادارہ ہے، جہاں بہت اوپننیس تھی سائیکالوجی کے. کوئی 1.5 سال پروجیکٹ چلا اور اس پروجیکٹ کے دوران ہی وہاں انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف اسلامک تھاٹ ایک ادارہ تھا، وہاں مجھے ایوننگ میں مسلم لیگیسی ان سائیکالوجی کے اوپر ایک چھوٹا سا پروجیکٹ مل گیا اضافی طور پر. وہ میں نے کیا 6 ماہ کا. لیکن یہ آپ سمجھیے کہ 91 کے آخر میں دسمبر 91 میں 31 دسمبر کو یہ ختم ہو گیا. 1-2 ماہ میں اسلام آباد میں رہا کہ میرا کچھ سلسلہ بن جائے، لیکن وہ نہیں بن پایا. تو پھر میں لاہور آ گیا. یہاں ڈاکٹر اظہر علی رضوی صاحب ایک ویمن اسٹڈیز پہ ریسرچ کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ یار تم ریسرچ کر کے آئے ہو اور وہاں اس ادارے سے تم نے سیکھا ہے تو ذرا یہ ہمارے ساتھ کام کرو. کوئی تمہیں پیسے تو زیادہ نہیں ملیں گے لیکن چلو جب تک تمہارا کوئی اور سلسلہ نہیں ہوتا. تو میں نے بھی سوچا کہ بیکار پھرنے سے بہتر ہے کہ جو بھی ایک آپ کا ایکسپیرینس بھی بنتا ہے. پھر اتفاق سے اکتوبر 91 میں دوبارہ میں نے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف سائیکالوجی کو جوائن کیا سیکنڈ پروجیکٹ کے لیے. وہ تھا کمیونٹی ایٹیٹیوڈ اینڈ پریکٹسز ریگارڈنگ ڈسیبلڈ چلڈرن. تو یہ ایک 5 ماہ کا 6 ماہ کا پروجیکٹ تھا جس کے پروجیکٹ ڈائریکٹر جو ہے وہ
ڈاکٹر ظفر افاق انصاری. اب یہ ہوا کہ میں مارچ 92 میں پھر بے روزگار ہو گیا, اور پھر میں نے جوائن کیا پاکستان جو فیملی پلاننگ ایسوسی ایشن آف پاکستان ہے, یہ اس کا ٹیمپل روڈ پہ اس کا ہیڈ آفس ہے. اس کا اسلام آباد زون میں نے جوائن کیا ایز ٹریننگ آفیسر. اچھا, وہاں میں نے تقریباً 1 سال گزارا, اور پھر میں نے وہیں سے ایک اور جاب اپلائی کی. وہ تھی نیشنل رورل سپورٹ پروگرام میں ایز اے سوشل آرگنائزر. تو میں نے تقریباً کوئی 1.25 سال NRSP میں گزارا. میں اٹک میں سوشل آرگنائزر رہا ان کا, فتح جنگ میں سوشل آرگنائزر رہا, بلکہ فتح جنگ آفس میں نے اسٹیبلش کیا. اور کوئی ان دوران مجھے اکتوبر 1994 میں پنجاب ایجوکیشن سے آفر آئی, پبلک سروس کمیشن سے بنیادی طور پہ آفر آئی کہ میری بطور لیکچرر سلیکشن ہو گئی ہے. اور میرا ایک خواہش بھی تھی کہ میں لیکچرر بنوں, ایجوکیشن میں آؤں. اور میں نے جب لیکچرر کے طور پہ جوائن کیا تو میری پہلی تنخواہ تھی 5,035 روپے. لیکن الحمدللہ اس دوران میں نے فنینشلی سخت وقت بھی دیکھا. کبھی کبھی ذہن میں خیال آیا بھی کہ یار ٹیچنگ چلو کتنا بھی میرا شوق صحیح, مجھے اس میں جتنی بھی سیٹسفیکشن ملتی ہو, لیکن بہرحال لو پینگ جاب ہے پاکستان میں. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ کبھی یہ جو ایک ہوتے ہیں تھاٹس سے جو آپ کو آتے رہتے ہیں, وہ کبھی بھی مجھے اتنا کمپیل نہیں کیا کہ میں اس کو چھوڑوں. اور اب میں الحمدللہ ایسوسیٹ پروفیسر ہوں. میں نے اکتوبر 94 میں لیکچرر سائیکالوجی کے طور پر گارڈن کالج راولپنڈی جوائن کیا. 6 سال میں وہاں رہا. پھر میں نے اسلامیہ کالج قصور جوائن کیا, تقریباً 1.5 سال میں وہاں رہا. وہاں سے میں نے یہ میرے لاہور میں ایک وحدت روڈ پہ ادارہ ہے, وہ DSD اس وقت کہلاتا تھا, ڈائریکٹریٹ آف اسٹاف ڈیولپمنٹ. وہاں میری ٹرانسفر ہوئی ایز اسسٹنٹ ڈائریکٹر. اور پھر وہ جو DSD تھی وہ اس کو انہینس کر کے یونیورسٹی آف ایجوکیشن کا درجہ دیا گیا. یہ میں ستمبر 2002 کی بات کر رہا ہوں, تو میں ان دنوں وہاں تھا. تو یونیورسٹی آف ایجوکیشن کا پہلا اسسٹنٹ ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ اینڈ پلاننگ میں تھا. پھر میں نے وہیں مجھے اکتوبر میں انہوں نے PhD پروگرام شروع کیا, تو میں نے بھی اپلائی کیا. تو اتفاق سے جن لوگوں نے سائیکالوجی میں اپلائی کیا تھا ان میں سب سے زیادہ مارکس میرے تھے. تو 12 گورنر آف پنجاب اسکالرشپس ملے تھے یونیورسٹی کو, جن میں 6 تو ایجوکیشن کے سبجیکٹ کے لیے تھے کیونکہ اس کا بیسک تھرسٹ ایجوکیشن کا تھا, اور 6 دوسرے سبجیکٹس کے لیے تھے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھئی تمہیں یہ اسکالرشپ مل تو سکتا ہے, لیکن پھر تمہیں یہاں سے ریزائن کرنا پڑے گا اور تمہیں فل ٹائم ریسرچ فیلو کے طور پر جوائن کرنا پڑے گا. تو میں نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا, میں کہا جی ٹھیک ہے میں ریزائن کر دیتا ہوں. تو میرے پہلے وہ ڈائریکٹر تھے اور پھر وہ وائس چانسلر بھی تھے, ڈاکٹر غلام مصطفیٰ حبیب اللہ, اور بہت بااصول آدمی تھے اور بہت قاعدے سے کام کرنے والے آدمی تھے. انہوں نے مجھے کہا کہ یار تم اسسٹنٹ ڈائریکٹرشپ نہ چھوڑو, تم اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہو, اسکالرشپ نہ لو, اور یہاں اپنی PhD تمہاری ہو جائے گی. تو میں نے انہیں کہا کہ سر میں تو اسسٹنٹ ڈائریکٹر صرف اس لیے میں نے شپ قبول کر لی تھی کہ میں لاہور واپس آنا چاہتا تھا, میری فیملی یہاں تھی, میرے بچے یہاں تھے, تو مجھے کوئی ایڈمن کے معاملات جو ہیں ان سے دلچسپی نہیں ہے. دوسرا, مجھے زندگی میں پہلی بار کوئی اسکالرشپ ملا ہے کیونکہ میں کبھی بھی کوئی بہت برائٹ اسٹوڈنٹ نہیں رہا. تو یہ میرے کیریئر میں ایک اضافہ ہوگا کہ میں نے کبھی اسکالرشپ بھی لیا تھا. تو میں نے جوائن کر لیا, وہاں سے میں ریپیٹریٹ ہوا اور میں نے گورنمنٹ ایجوکیشن کالج لور مال جو ہے وہاں ایز اے لیکچرر جوائن کیا. پھر وہیں سے میں اسٹڈی لیو پہ گیا, مجھے اسکالرشپ بھی ملا, 2 سال وہ ملا. وہ اس میں اسکالرشپ میں کچھ بھی نہیں تھا سوائے یونیورسٹی ڈیوز کے, اور یا کچھ کتابوں کے لیے کچھ پیسے رکھے گئے تو جو کبھی نہیں ملے. اور 2 سال بعد انہوں نے کہا جی کہ یہ تو اسکیم ہی ختم ہو گئی ہے, اب اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے پیسوں پہ پڑھنا پڑے گا. میں کہا کوئی بات نہیں, اللہ وارث ہے. تو باقی پھر اگلے 3 سال جو میں یونیورسٹی میں پڑھتا رہا, PhD کا اپنا کام کرتا رہا, وہ میں اپنی فیسیں خود دیتا رہا. اس دوران 3 سال میں آن کیمپس رہا اسکالر کے طور پر. اور پھر میں جب میری اسٹڈی لیو ختم ہو گئی
تو میں نے پھر دوبارہ سے اپریل 2006 میں جوائن کیا گورنمنٹ ایجوکیشن کالج لور مال. وہ اس وقت وہ یونیورسٹی آف ایجوکیشن ہی کا حصہ تھا. تو مئی 2008 تک 2008 تک میں وہاں لیکچرر کے طور پہ رہا. تو مئی 2008 میں ایم اے کالج میں ایک سیٹ خالی ہوئی, تو پھر میں نے وہاں اپنی ریپیٹریشن کرائی اور میں وہاں آ گیا. پھر وہیں میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوا, اور پھر 2018 تک, مئی 2018 میں جب مجھے ایسوسیٹ پروفیسر کے طور پر پروموٹ کیا گیا, تو میں نے اسلامیہ کالج ریلوے روڈ جوائن کیا ایز ایسوسیٹ پروفیسر اینڈ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ, اور ابھی تک میں وہیں ہوں. پروفیشنل میری لائف کا ایک اور بھی معاملہ ہے, اور وہ ہے کہ میں سائیکالوجسٹ کے طور پر ٹریننگ کرتا رہا ہوں. میرا ایریا سائیکالوجی میں جس میں نے پی ایچ ڈی کی ہے وہ اسٹریس مینجمنٹ ہے. میں نے ایک ڈیولپ کیا تھا اسٹریس مینجمنٹ پروگرام, اور اس کو ویلیڈیٹ کیا تھا. تو میں نے اسپیشل ایجوکیشن میں, ہمارا ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے یہ جو فیکلٹی ڈیولپمنٹ پروگرام کراتا ہے, یہ جو کیمپ جیل ہے اس میں جیل انسٹیٹیوٹ ہے, وہاں پر یہ جو سوشل ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ, ان کا یہ ٹاؤن شپ میں ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے وہاں, اور بھی کئی اداروں کے ساتھ میں بطور ٹرینر بھی کام کرتا ہوں. فاؤنٹین ہاؤس لاہور کے ساتھ میں ایز والنٹیئر کام کرتا ہوں. ان کے جو کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں ان کے ساتھ ٹریننگ میں اور ان کی ڈیولپمنٹ کے پروگراموں میں شامل ہوں. اسی طرح میں ایک دو پرائیویٹ یونیورسٹیز جو ہیں, اب چونکہ میری پی ایچ ڈی ہے تو وہ میں ایز اے وہاں وزٹنگ فیکلٹی میں جاتا ہوں. لیکن اس طرح کے اداروں میں صرف جو میرے ویکینڈز ہیں ان میں جاتا ہوں, یعنی سیٹرڈے کی ایوننگ اور سنڈے کی مارننگ. اس کے علاوہ میں کسی پرائیویٹ ادارے کو جوائن نہیں کرتا, کیونکہ ظاہر ہے وہ میرا گورنمنٹ سروس کا کام ہوتا ہے اور وہ اس میں چلتے ہیں. تو ایک طرح سے اس کے ساتھ ساتھ کچھ میں کاؤنسلنگ اور سائیکو تھراپی میں انوالو ہوں. میں نے باقاعدہ ٹریننگ لی ہے کوگنیٹو بیہیورل تھراپی میں. میرے استاد تھے ڈاکٹر آصر اجمل, ان سے اور دوسرے طرح سے بھی. تو وہ آپ کہہ لیجئے کہ وہ جو ہے ایک پریکٹیکل سائیکالوجی کی اپلیکیشن کی سائیڈ اس میں بھی ہوں, اور سائیکالوجی میں لکھانے کا بھی معاملہ ہے. ایک کتاب کا میں حوالہ دے چکا. دوسری کتاب جو ہے میری سائیکالوجی میں وہ مسلم نفسیات کے خد و خال تھی, جس میں کو آتھر تھا. ڈاکٹر اظہر علی رضوی فرسٹ آتھر تھے, نعمانہ عمر سیکنڈ آتھر تھیں, اور میں تھرڈ آتھر تھا. پھر میں نے میری مسز جو ہیں وہ ایجوکیشن گریجویٹ ہیں. میں نے ایک کتاب لکھی مشاورتی نفسیات پہ, جس میں میری مسز جو ہیں وہ میرے ساتھ کو آتھر ہیں, کیونکہ اس میں ایجوکیشن کا کافی پورشن تھا. اس کے بعد پھر میں نے ایک کتاب لکھی نفسیات اور جدید زندگی. یہ چھوٹے چھوٹے مضامین کا مجموعہ ہے. ہماری جو ماڈرن لائف ہے اس میں نفسیات کا کیا رول ہے, اور ہم اس میں کس سے کیا مدد لے سکتے ہیں. بعد میں یہ کتاب تھوڑے سے ترمیم و اضافے کے ساتھ خوشگوار زندگی کے نام سے نیشنل بک فاؤنڈیشن نے پبلش کی. ایک نفسیات کی کتاب ہے جو مردانہ تشدد حل اور خاتمہ, یہ میل وائلنس پہ ہے جو گھروں میں ہوتا ہے, اس کا میں نے اردو میں ٹرانسلیشن کیا ہے. تو اب یہ سمجھیے کہ میں سائیکالوجی میں بھی جو اپنی لکھنے کی صلاحیت ہے اس سے کام لیتا رہتا ہوں, اور جو میرے ادب کی صلاحیت ہے معاملہ ہے اس میں اپنے نفسیات کے علم سے مدد لیتا رہتا ہوں. تو میرے لیے یہ دونوں چیزیں ایسے ہی ہیں جیسے ایک آدمی کے دو ہاتھ ہوتے ہیں, وہ اپنی زندگی میں ان دونوں کو استعمال کرتا ہے اور ان دونوں سے کام لیتا ہے. میری کوئی 2 سال منگنی رہی, اور میں نے اور میری بیوی نے ایک دوسرے کو اپنی ویڈنگ نائٹ پہ دیکھا. اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھا. بورڈ میں 5 لاکھ بچہ اپیئر ہوتا ہے, فرسٹ ایک ہی نہیں آنا ہے. اس ایک کے لیے آپ 4,99,999 بچوں کی قربانی دیتے ہیں. انہوں نے ایک سٹڈی کی کہ وہ بچے جو ہمارے پوزیشن ہولڈر ہیں ان کی سوشل سکلز
सेकंड डिवीजन लेने वाले बच्चों के बराबर है। जो बच्चे की एजुकेशन का मकसद नंबर लेना नहीं है। बच्चे की एजुकेशन का मतलब है उसकी पर्सनैलिटी की ग्रूमिंग एज अ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन वैल्यू की इनकलकेशन, और ये हमारे तालीमी इदारे नहीं कर रहे। यू से नो when you want to say no, but in such a way that your relationship may not be on stake. मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अगर आप दुरुस्त हैं और अगर आप गुस्से में भी दुरुस्त बात कर रहे हैं तो ठीक है, उसको ज़रा सलीके से करना चाहिए, लेकिन गुस्से को दबाना नहीं चाहिए। देखिए, अगर आप सच्ची बात पूछें तो हालात तो अक्सर मुखालफ ही रहे हैं, और फैसले लेने में बाज़ दफ़ा बहुत दिक्कतें भी आती रही हैं। लेकिन एक चीज़ मैंने सीखी, वो ये थी, और मैंने कहीं पढ़ा कि कायदे आज़म से किसी ने सवाल किया था कि ऐसा कैसे हुआ कि आपने ज़िंदगी में जो फैसले लिए वो कोई 95% दुरुस्त साबित हुए, तो आपने दुरुस्त फैसले किए? उन्होंने कहा नहीं, मैंने 95% दुरुस्त फैसले नहीं किए। मैंने जो फैसले किए, मैंने बाद में कोशिश की कि वो दुरुस्त साबित हों। तो मैंने भी जब किसी चीज़ को एक बार एक फ़ैसला कर लिया और मैंने वो स्टेप ले लिया और मैंने कह दिया कि ये करना, तो फिर मेरी 100% कोशिश हुई कि मैं इसको कामयाब करूं, मैं इसे दरमियान में छोड़ के ना जाऊं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ ज़िंदगी में देखिए बड़े बड़े फ़ैसले तो ये कैरियर के ही होते हैं ना, तो मैंने आपके सामने बता दिया कि 2-3 बार मैंने एब्रप्ट चेंज की। अच्छा, मैं NRSP में सबसे ज़्यादा पैसे लेने वाला सोशल ऑर्गेनाइज़र था, मेरी पे सबसे ज़्यादा थी, ठीक है, और मैंने छोड़ा। मैंने कहा नहीं, दैट इज़ नॉट माई लाइफ। अगरचे वो भी एक बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था, लोगों से मिलना, इंटरेक्ट करना, वो भी नफ्सियात उसमें भी मेरे बड़े काम आती थी। फिर मेरी आप कह लो कि शादी का मामला है, और मेरी शादी बड़ी ट्रेडिशनल, हमारे यहाँ जो रवायती शादी होती है, मेरी कोई 2 साल मंगनी रही, और मैंने और मेरी बीवी ने एक दूसरे को अपनी वेडिंग नाइट पे देखा। उससे पहले हमने नहीं देखा, हमारी दरमियान कभी बात भी नहीं हुई। तो मेरे दोस्त मुझे कहते थे कि यार ये कैसे मुमकिन है, तुम दोनों पढ़े लिखे हो, लाहौर के रहने वाले हो, किसी गांव के रहने वाले भी नहीं हो, कि चलो मंगनी तो हो गई, उसके बाद भी तुम्हारा राब्ता ना हुआ हो। और सेम मेरी बेगम जो है, उनकी सहेलियां उनको कहती थी, लेकिन हमने नहीं किया। वजह ये थी कि मैंने जब सोच लिया कि अच्छा यार ये मेरी ज़िंदगी का जो फैसला है ये मेरे वालिदैन ने कर लिया है और मैंने इसे खुशदिली से कबूल कर लिया है, तो अब देखने ना देखने से क्या फ़र्क पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज समझता हूँ कि मुझे इतना अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं मिल सकता था जितनी मेरी बीवी है, जितना वो मुझे अंडरस्टैंड करती है, जितना वो मेरे साथ कंप्रोमाइज़ करती है, जितना वो मेरे साथ चलती है, जितना मेरी ज़रूरतों का ख्याल रखती है। तो शायद उससे बेहतर मेरे लिए शरीके हयात नहीं हो सकती थी। देखिए, मैं नफ्सियात पढ़ता था, और नफ्सियात ये कहती थी कि भाई आप बच्चों के ऊपर अपनी मर्जी न थोपें। इंसान ने हर बच्चे को कोई टैलेंट तो दिया है, लेकिन कौन सा टैलेंट दिया है वो सब में यकसा नहीं है। तो रफ्ता जब मैं पढ़ता था, अदब भी मुझे यही बताता था, तो फिर मैंने ये सोचा कि मुझे अपने बच्चों को ये आज़ादी देनी है कि वो मुंतखब करें कि वो क्या पढ़ना चाहते हैं। और फॉर एग्जांपल अगर वो अपनी पसंद से शादी करना चाहते हैं तो ये भी मुझे आज़ादी उनको देनी चाहिए। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं अपने बच्चों को ये आज़ादियाँ दोनों दे रखी हैं। अगर वो मेरी पसंद से कुछ करना चाहें तो वेल एंड गुड, और अगर अपनी पसंद से करना चाहें तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। तो मेरी बड़ी बेटी जो है उसने 9th क्लास में साइंस पढ़ने से इनकार कर दिया। अब आप जानते हैं कि साइंस हमारे यहाँ टैब्यू है कि ये बच्चा क्या करेगा, ये हो जाएगा। मैंने कहा कुछ नहीं होता, पढ़ने दो। वो माशाल्लाह BFA कर गई, बहुत अच्छे ग्रेड उसके बन गए, पंजाब यूनिवर्सिटी से उसने किया। बेटा मेरा मैट्रिक में 1000 नंबर लिए थे, इंटर में प्री इंजीनियरिंग में दाखिल हुआ, उसने कहा जी मैंने तो नहीं पढ़ना, इंजीनियरिंग नहीं पढ़नी, मैंने तो क्रिकेट खेलनी है। अच्छा, मेरे लिए बड़ा सख्त फैसला था कि यार एक अच्छा शाइनिंग स्टूडेंट, या तो नालायक स्टूडेंट बचा हो ना, तो अब कहते हैं अच्छा चल यार इसने एजुकेशन में तो कुछ नहीं करना, तो इसको चलो क्रिकेट ही खेल लेने दो। मैंने उसको कबूल कर लिया, बादल ने खास्ता किया लेकिन कर लिया। अब आज तक मुझे उसमें कोई अफसोस नहीं है। वो उसने फिर प्री इंजीनियरिंग में अच्छे मार्क्स लिए, और अच्छे मार्क्स लिए विदाउट एनी एकेडमी। और ये भी मैं यहाँ बता दूं कि मैंने अपने
کسی بچے کو اکیڈمی نہیں بھیجا، 9th میں نہیں. میری بیوی ماشاءاللہ بہت سمجھدار ہے، اس 8th کلاس تک تو وہ بچوں کو خود پڑھاتی ہے. 8 کے بعد ظاہر ہے اسپیشلائز ہو جاتے ہیں. تو پھر میں یہ کرتا ہوں، اچھا سکول بچوں کے لیے ارینج کرتا رہا ہوں، تو میں 3-4 ماہ کے لیے نا ٹیوٹر گھر لگاتا ہوں. اور ٹیوٹر کو یہ کہتا ہوں کہ آپ نے بچے کو کوئی نیا کام نہیں کرانا، یہ جو اسکول سے کر کے آ رہا ہے آپ نے اس کی مشکلات حل کرنی ہے، جو اس کے مسائل ہیں یہ حل کرنے ہیں. تو الحمدللہ میرا بڑا بیٹا جو ہے وہ پنجاب کالج میں، جب میں نے کہا تھا 1000 نمبر تھے تو وہ ماڈل سیکشن میں آیا. اس میں میرا خیال ہے میں کوئی 25% اس کی فی دیتا تھا، باقی اس کا اسکالرشپ تھا. میری چھوٹی بیٹی جو اب UMT سے BS لنگوسٹک کر رہی ہے، وہ 100% اسکالرشپ پہ تھی. وہ سپر ماڈل سیکشن ایک ان کا ہوتا ہے جس میں وہ 10 روپے فیس لیتے ہیں 3 ماہ بعد، اس میں پڑھی ہے. میرا سب سے چھوٹا بیٹا جو ہے وہ اب 9th کلاس میں ہے، یونیک میں پڑھ رہا ہے، وہ بھی ٹیوشن نہیں جاتا. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ بات کہ بچے کو رٹو طوطا بنا دو اور صبح شام اسے کھینچ دو کہ بھئی اس نے صبح اسکول جا رہا ہے، اکیڈمی جا رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، رات کو تھک کے سو رہا ہے، صبح اٹھ کے پھر بھاگ رہا ہے، تو ہم بچے کے اوپر وہ بوجھ ڈالتے ہیں جو اس کے لیے مناسب نہیں ہے. بچے کو آزاد انوائرمنٹ ملنا چاہیے، اس کو اتنا ٹائم ملنا چاہیے کہ وہ اپنی ابیلٹیز کو اپنی پوری گروتھ کر سکے. کیوں ہم اس بات کا شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارے بچے نمبر تو لے لیتے ہیں لیکن ان کی پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی. اچھا یہ میں مزے کی بات آپ کو بتاؤں، آج سے کوئی 10 سال پہلے یہ بہت اچھا کیا گیا کہ جو بچے پوزیشن ہولڈرز ہیں یا بہت اعلیٰ گریڈ لیتے ہیں ان کی ڈیولپمنٹ کا کچھ کام کیا جائے، ان کو اسکالرشپ دیے جائیں. ان کی یہاں مری میں یوتھ ڈیولپمنٹ کا ایک سینٹر بنایا گیا، مجھے وہاں بھی 2-3 بار جانے کا اتفاق ہوا. انہوں نے ایک اسٹڈی کی کہ وہ بچے جو ہمارے پوزیشن ہولڈر ہیں ان کی سوشل سکلز سیکنڈ ڈویژن لینے والے بچوں کے برابر ہیں. اب ایسا کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ ہم ان بچوں کو ہم نے سوسائٹی سے انٹریکٹ کرنے کا موقع ہی نہیں دیا. ٹھیک ہے، تو ان کی سوشل اور ایموشنل سکلز نہیں بن پائیں، اور یہ پھر کمی جو ہے یاد رکھیے ساری عمر رہتی ہے. یہ جو کام ٹین ایج میں ہونا چاہیے کہ بچے کی سوشل سکلز بننی چاہیے، بچے کی ایموشنل سکلز بننی چاہیے، بچے کی فل گروتھ ہونی چاہیے، گروتھ آف آل آسپیکٹس آف ہز پرسنالٹی. یہ نہیں ہو پاتی تو ہم اپنے بچوں کو یکروہی ڈیولپمنٹ میں دھکیلتے ہیں، اس کے پھر مضر اثرات وہ بچہ ساری عمر فیس کرتا ہے. تو الحمدللہ میں نے اپنے بچوں کو یہ فریڈم دی ہے اور میں اس سے مطمئن ہوں کیونکہ میرے بچوں نے پھر پرفارم کر کے دکھایا ہے. انہوں نے اچھا دیکھیے بورڈ میں 5 لاکھ بچہ اپیئر ہوتا ہے، فرسٹ ایک ہی نہیں آنا ہے. اس ایک کے لیے آپ 4,99,999 بچوں کی قربانی دیتے ہیں. اچھا یہ کانسیپٹ اس کو ٹوٹل کوالٹی ایجوکیشن کہتے ہیں اور یہ ریسنٹ کانسیپٹ ہے، آپ سمجھیں کہ پچھلے 10-15 سالوں میں آیا ہے. وہ کہتے ہیں یہ گریڈنگ ہی اڑا دیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ بچوں کو بغیر گریڈنگ کے انکریج کریں اور آپ یہ نہ کریں کہ جی یہ بچہ نمبر 1 ہے اور یہ بچہ نمبر 2 ہے. آپ ایک بچے کو نمبر 1 کرنے کے لیے 50 بچوں کو آپ کمتر ثابت کرتے ہیں. تو یہ اچھا، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی سوسائٹی میں ایک انہیلدی کمپٹیشن ڈیولپ ہوتا ہے، کوپریشن نہیں آتی. بچے ایک دوسرے سے کمپیٹ کرنا سیکھتے ہیں، کوپریٹ کرنا نہیں سیکھتے. سوسائٹیز کمپیٹ کرنے سے باقی نہیں رہتی، سوسائٹیز کوپریٹ کرنے سے بنتی ہیں، کوپریٹ کرنے سے چلتی ہیں. تو آپ نے بچے کو وہ کوپریشن سکھائی ہی نہیں. اچھا اب ہمارا گھر کیوں ٹوٹ رہا ہے، ہماری فیملی کیوں ٹوٹ رہی ہے، ہمارے بچے انڈیپینڈنٹ رہنا کیوں پسند کرتے ہیں؟ ایک تو ویسٹ کا اثر ہے، فائن. دوسرا یہ بھی ہے کہ ہم نے بھی تو انہیں انڈیویجولی سکور کرنا سکھایا ہے نا. ہم نے اپنے بچے کو یہ تو نہیں سکھایا کہ تم نے اپنی کلاس کے کمزور بچے کو بھی اپنے ساتھ دے کے چلنا ہے. تو جب ہم نے اسے سکھایا ہی نہیں ہے تو وہ پھر سیکھے گا کیسے؟ تو یہ وہ فینومینا ہے جو آپ سمجھو کہ 80s کے بعد ہمارے معاشرے میں آیا ہے. 80s سے پہلے یہ نہیں تھا اور اس نے بری طرح ڈیمیج کیا ہے. اس سے چند بڑے اداروں کے جو نام ہیں انہوں نے اربوں روپیہ تو کمایا ہے لیکن انہوں نے ایجوکیشن میں کچھ کنٹریبیوٹ نہیں کیا، بچوں کی ڈیولپمنٹ میں کچھ کنٹریبیوٹ نہیں کیا. مثلا
میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کے ہمارے ہاں وہ بڑے بڑے ادارے بھی ہیں جن کے بڑے نام ہیں اور وہ 25-30 ہزار روپیہ ماہانہ فیس بھی لیتے ہیں. یہ سارے ادارے بچے کو کیوں میں لگ کر اسکول میں آنا اور اسکول سے جانا سکھاتے ہیں؟ بہت بنیادی چیز ہے نا ڈسپلن کی. تو کیا سکھاتے ہیں یہ اسکول میں؟ ہڑبونگ مچانا. تو جو بچے کی ایجوکیشن کا مقصد نمبر لینا نہیں ہے. بچے کی ایجوکیشن کا مطلب ہے اس کی پرسنالٹی کی گرومنگ ایز اے ہیومن بینگ، ہیومن ویلیو کی انکلکیشن. اور یہ ہمارے تعلیمی ادارے نہیں کر رہے. اور یہ نہیں کر رہے تو پھر جس طرح کا انڈیویجول ہم پیدا کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. اور اللہ کرے گا آپ کی بھی اور میری بھی زندگی ہو، اگلے 20 سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ جیسے افراد ان تعلیمی اداروں سے پڑھ کر آئیں گے وہ اس پورے معاشرے کے تار و پود جو ہے اس کو بکھیر دیں گے، اور کسی طرح کی کوئی پازیٹیوٹی ان کے ہاں آپ کو نظر نہیں آئے گی. کوشش یہی ہوتی ہے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو. لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اگر آپ درست ہیں اور اگر آپ غصے میں بھی درست بات کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اس کو ذرا سلیقے سے کرنا چاہیے. لیکن غصے کو دبانا نہیں چاہیے، کیونکہ جب آپ غصے کو دباتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس غصے کو اپنے اندر جمع کر رہے ہیں. دیکھیے سائیکالوجی میں یہ کانسیپٹ ہے جسے ہم اسرٹیو بیہیویئر کہتے ہیں. اگریشن نہیں، ایک طرف اگریشن ہے، ایک طرف پیسیونیس ہے، درمیان میں اسرٹیو بیہیویئر ہے. تو وہ چونکہ میں خود ٹریننگ دیتا ہوں لوگوں کو اسرٹیو بیہیویئر کی، تو گریجولی میں نے کوشش کی کہ میرا بھی اسرٹیو بیہیویئر ہونا چاہیے. اسرٹیو بیہیویئر وہ کہتے ہیں کہ اس کی ایک مثال دیتے ہیں کہ یو سے نو وین یو وانٹ ٹو سے نو بٹ ان سچ اے وے دیٹ یور ریلیشن شپ میں ناٹ بی آن اسٹیک. اگر آپ نہیں کہنا چاہتے ہیں تو آپ نہیں کہیں، لیکن اس طرح نہیں کہیں کہ آپ کے تعلقات خراب نہ ہوں. تو اگر آپ اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں، لیکن ان سچ اے وے کہ آپ کے دوسروں کے ساتھ تعلقات خراب نہ ہوں. اچھا، لیکن سچی بات یہ ہے کہ میں اس کو مان لینا چاہیے، میں بھی ہیومن بینگ ہوں. بات کرنا اور ہوتا ہے، اپنے کردار پہ قابو رکھنا اور ہوتا ہے. کئی دفعہ کہہ لیں کہ میں غصے کا اظہار ہو جاتا ہے اور شاید کسی کی دل آزاری بھی ہو جاتی ہو، لیکن کوشش یہ کرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو. نہیں، میرا خیال ہے میری مسز کو مجھ سے یہ شکوہ نہیں ہے. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جو میں جاب کرتا ہوں وہ ٹیچنگ کی ہے. عام طور پہ میں وہاں سے 1 بجے تک فارغ ہو جاتا ہوں اور اکثر میں گھر آ جاتا ہوں اگر کوئی مجھے باہر کا کام نہ ہو. اور گھر آ کے ظاہر ہے میں بچوں کے ساتھ اور بیوی کے ساتھ وقت گزارتا ہوں. ابھی میں یہ 13ویں عالمی کانفرنس کے لیے کراچی گیا ہوا تھا، تو تیسرے دن جمعرات کو میں گیا تھا. ہفتے کو میری بیوی کہنے لگی کہ گھر میں آپ کے بغیر بڑی اداسی ہے، آپ کب واپس آ رہے ہیں؟ میں نے کہا یار 2 دن اور لگیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شی فیلز کہ میری جو پریزنس ہے وہ اس کے گھر میں ہوتی ہے. تو اگر اس کو یہ شکوہ ہوتا کہ میں اس کو ٹائم نہیں دیتا تو ظاہر ہے اس کا رد عمل شاید مختلف ہوتا. دیکھیے میں نے نعمان ایک بات محسوس کی، اور میں جب نیا ادبی حلقوں میں آنا شروع ہوا تو میرے سامنے ایسی مثالیں آئیں کہ لوگ باتیں بڑی بڑی کر رہے ہیں لیکن اپنی فیملیز کے ساتھ ان کا رویہ ٹھیک نہیں ہے. آپ معاشرے کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن آپ اپنی فیملی کو ٹھیک نہیں رکھ رہے. آپ دنیا سے غربت ختم کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ اپنے بچوں کو اچھی روٹی نہیں دے رہے، تو پھر اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو الحمدللہ میں نے ہمیشہ کوشش کی کہ اپنے مین میں رہتے ہوئے میں اپنے بچوں کو اچھی ایجوکیشن دوں، ان کو پہننے کو مناسب، بہت اعلیٰ نہیں. سچی بات یہ ہے، ظاہر ہے میری جتنی انکم ہے اس میں بہت لیوش طرز زندگی نہیں ہو سکتا. میرا یہ جس مکان میں بیٹھا ہوں یہ میرا کرائے کا مکان ہے، لیکن کرائے کا مکان بھی آپ دیکھیں گے کہ میں نے کھلا لیا ہے، ہوادار لیا ہے. اتنی سپیس ہے کہ بچے پڑھ سکیں. یہ میری اسٹڈی میں نے بنائی ہوئی ہے، ظاہر ہے اس میں ساتھ دوسرے جگہ ہیں پڑھنے کی بیسک فیسلٹیز میں نے دی. اسی طرح بیگم کے ساتھ جو ہے وہ میرا ایک میں نے کوشش کی کہ میں ایک اچھا شوہر ثابت ہوں. اور جیسے میں نے کہا کہ میری بیوی جو ہے وہ بڑی آئیڈیل بیوی ہے. میں سچی بات آپ کو بتاؤں، یہ اپنے اس حوالے سے بات کرتی تو یاد آ گیا مجھے اس کا ایک معاملہ. میں 4تھا سال تھا پی ایچ ڈی کا،
اور میرے پاس یونیورسٹی کی فیس کچھ زیادہ نہیں تھی، میرا خیال ہے 15-16 ہزار روپیہ تھی. یہ میں بات کر رہا ہوں 2008-9 کی. تو میرے پاس فیس نہیں تھی اور کہیں سے پیسے ارینج نہیں ہو رہے تھے اور میں بڑا پریشان تھا. تو میری بیوی نے اپنا زیور مجھے دیا کہ یہ آپ بیچ دیں اور اب اپنی فیس جمع کرا دیں. اور میں نے چوتھے اور 5ویں سال کی فیس اپنی بیوی کے زیور بیچ کے ادا کی ہے. اب آپ کو پتہ ہے ہمارے معاشرے میں عورتیں زیور سے کتنی محبت کرتی ہیں. اچھا پھر میں نے اس سے وعدہ کیا کہ یار دیکھو جب میری پی ایچ ڈی ہو جائے گی نا تو مجھے گورنمنٹ کچھ الاؤنس دے گی، 10,000 روپیہ میں پی ایچ ڈی الاؤنس ملتا ہے، تو وہ میں تمہیں دے دیا کروں گا. اچھا سچی بات یہ ہے 2012 میں مجھے ڈگری بھی مل گئی اور مجھے الاؤنس ملنا بھی شروع ہو گیا. میں نے آج تک اسے کوئی پیسے نہیں دیے. تو اب میں نے اسے لارا لگایا ہے کہ یار تم فکر نہ کرو، تمہارے سارے پیسے جمع ہو رہے ہیں، جب میری ریٹائرمنٹ آئے گی اور وہ آ جائے گی 3 سالوں بعد تو میں تمہیں سارے پیسے یکمشت دوں گا. مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو کمرشلزم اور کنزیومرزم آیا ہے یہ سب سے بڑا مخالف ہے ورچوز کا. آپ نے بچوں کے ذہن میں ڈال دیا کہ ہر چیز پیسہ ہے. میں پیسے کا مخالف نہیں ہوں، پیسہ اہم ہوتا ہے، لیکن پیسہ زندگی کا الٹیمیٹ گول نہیں ہے. ہمارے بچے بہت زیادہ آپٹیمسٹ ہیں اور اپنے آپ کو بہت اوور ریٹ کرتے ہیں. اب نئی ریسرچز آ رہی ہیں، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ بچوں کو اگر آپ ہاتھ سے لکھنا نہیں سکھاتے تو بچوں کی کوگنیٹو ڈیولپمنٹ ادھوری رہ جاتی ہے. انٹرنیٹ ایڈکشن اب باقاعدہ ہماری سائیکالوجی میں ٹرم استعمال ہو رہی ہے، اور ایڈکشن کے حوالے سے ہم ایک بات کہتے ہیں جسے ہم وڈراول سمپٹم کہتے ہیں. جب آپ ایڈکشن چھوڑتے ہیں تو آپ کی فزیالوجی اور بیہیویئر کے اوپر نیگیٹو افیکٹ آتے ہیں. لیکن ایک چیز یہ یاد رکھیے، ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹ کو آپ روک نہیں سکتے، اور ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹ کو روک کر آپ زندگی نہیں گزار سکتے. میرا یہ خیال ہے کہ اگر آپ معاشرے کے حدود و قیود کے اندر رہ کے یہ کام کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ناکامیوں سے گھبرانا نہیں چاہیے. دنیا میں کوئی ایک انسان نہیں ہے جو ہر معاملے میں کامیاب ہوا ہو. میمز اور ٹک ٹاک جیسی نئی ایپس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے نئی ٹیکنالوجی جو ہے یہ معاشروں میں آتی ہے، اور ہمارے معاشرے میں ہی نہیں مغربی معاشرے میں بھی یہ آئی ہے، اور اس کی مضر اثرات کے حوالے سے بھی بحث چلتی ہے. جی ہمارے دور میں یہ ڈیفینیٹلی یہ چیزیں نہیں تھیں. اور دیکھیے میرا یہ خیال ہے کہ اگر آپ معاشرے کے حدود و قیود کے اندر رہ کے یہ کام کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر آپ غیر ضروری طور پر کوئی ایکسپوزنگ کرتے ہیں، آپ صرف تھرل پیدا کرنے کے لیے یا یہ بتانے کے لیے کہ آپ بہت ایڈوانس ہے یہ بناتے ہیں، تو یقیناً اس کے نیگیٹو ایفیکٹس آتے ہیں. پھر ایک چیز ہمارے ہاں یہ ہے، دیکھیے نعمان، ایڈوانس دنیا میں ان کے جو لمٹس ہیں وہ بڑی واضح ہوتی ہیں. مثلا بہت سی چیزیں وہاں لوگوں کو اجازت ہے، لیکن 18 سے کم نہیں کر سکتا. ڈرنک ہے 18 سے کم نہیں کر سکتا. اسموکنگ ہے، کوئی دکاندار انڈر 18 کو سگریٹ سیل نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، اور بھی سیکس ہے جیسے نہیں انوالو نہیں ہو سکتا. ایک ایجڈ آدمی، ایک جونیئر مرد ہے تو انڈر 18 لڑکی کو، یا عورت ہے تو انڈر 18 لڑکے کو وہ بہلا پھسلا نہیں سکتی، کرائم گنا جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ جو بھی آپ سوسائٹی لے آؤ گے آپ کو کچھ حدود و قیود رکھنی ہوں گی. ساری دنیا میں کوئی معاشرہ نہیں ہے جس میں کسی بھی طرح کی کوئی حد موجود نہ ہو. مختلف ہو سکتی ہیں، ان کی اور ہیں ہماری اور ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان چیزوں کو آپ اپنی حدود و قیود کے اندر رہ کے کرتے ہیں تو یہ ٹھیک ہے. ہاں ایج لمٹ کا خیال رکھیں، بہت چھوٹے بچوں کو ان میں انوالو نہ ہونے دیں. انٹرنیٹ ایڈکشن اب باقاعدہ ہماری سائیکالوجی میں ٹرم استعمال ہو رہی ہے، اور ایڈکشن کے حوالے سے ہم ایک بات کہتے ہیں جسے ہم وڈراول سمپٹم کہتے ہیں. جب آپ ایڈکشن چھوڑتے ہیں تو آپ کی فزیالوجی اور بیہیویئر کے اوپر نیگیٹو افیکٹ آتے ہیں. سیم نیگیٹو افیکٹ جو ہے وہ انٹرنیٹ ایڈکشن کے آ رہے ہیں. یہ PUBG بچے بول کہتے ہیں، میرا بیٹا بھی بہت کھیلتا ہے، لیکن میں اسے کوشش کرتا ہوں کہ یار
ٹائم لمٹ رکھو, کھیلو, کوئی اس میں کوئی کھیلنے پہ پابندی نہیں ہے, لیکن یو شوڈ ریسٹرکٹ یور ٹائم. تو رسپانسبل پرسن کو ہمیں بنانا ہے اور اسے بتانا ہے. دیکھو یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ سب سے زیادہ ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ پرسن کی تربیت کی ہے. اگر ہم پرسن کو تربیت کریں گے, اس میں سینس آف رسپانسبلٹی پیدا کریں گے, اس میں سینس آف ورچونیس, رائٹنیس, ٹروتھ پیدا کریں گے, اگر اس میں ہم غلط اور صحیح کا شعور پیدا کریں گے, تو پھر وہ جو بھی کام کرے گا کم چانس ہے کہ وہ اس میں خرابی کی طرف جائے گا. ادروائز تو ظاہر جائے گا. اور میں جو ایک خاص طرح کی ٹک ٹاکس بنائی جاتی ہیں, ڈیفینیٹلی میں انہیں فرد کے لیے بھی بہتر نہیں سمجھتا اور معاشرے کے لیے بھی بہتر نہیں سمجھتا. لیکن ایک چیز یہ یاد رکھیے, ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹ کو آپ روک نہیں سکتے, اور ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹ کو روک کر آپ زندگی نہیں گزار سکتے. آپ روکیں گے دنیا آگے نکل جائے گی, آپ پہلے ہی پیچھے ہیں اور پیچھے رہ جائیں گے. ہاں, اس کو استعمال کیسے کرنا ہے یہ آپ کو اپنے پرسن کو سکھانا ہے, اپنے فرد کو سکھانا ہے. یہ گھر سکھائے گا, یہ تعلیمی ادارے سکھائیں گے, یہ بڑے سکھائیں گے. تو یہ کام ہمیں کرنا چاہیے. موجودہ شاعری کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ آپ خود بھی شاعری کی کوشش کرتے رہے ہیں, لکھتے بھی رہے ہیں. امجد صاحب, احمد فراز صاحب, فیض احمد فیض صاحب تھے, اور اب موجودہ شاعری کو دیکھیں تو آپ کمپیریزن میں موجودہ شاعری کو کہاں رکھتے ہیں؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ دور میں بھی بہت اچھی شاعری ہو رہی ہے. ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ اسٹیبلش ہو جاتے ہیں ان کے نام بن جاتے ہیں. فرض کریں آج ایک 40 سال کا شاعر ہے, بہت اچھی شاعری کر رہا ہے, تو ذرا آپ سوچیں کہ جب احمد فراز 40 سال کا تھا, فیض 40 سال کا تھا, امجد صاحب 40 سال کے تھے, تو اس وقت ان کا کیا اسٹیچر تھا. تو ایک آدمی جو اپنی فل پوٹینشیل کو ریئلائز کر چکا ہے, اس کے ساتھ آپ بالکل نئے آدمی کا تو نہیں کر سکتے. آج بھی بہت اچھے شعر کہہ رہے ہیں, بلکہ بعض حوالوں سے میں سمجھتا ہوں کہ جو نظم ہے, اردو نظم, وہ بہت عمدہ لکھی جا رہی ہے, اور اردو نظم میں بہت طاقتور تخلیقی اظہار ہو رہا ہے. کہا جاتا ہے کہ کاغذ کی یہ مہک یہ نشہ روکنے کو ہے, یہ آخری صدی ہے کتابوں سے عشق کی. کیا آپ واقعی سمجھتے ہیں یہ آخری صدی ہے کتابوں سے عشق کی؟ دیکھیے, اس کی کچھ انڈیکیشن تو مل رہی ہیں. اور پھر ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ ہیومن سویلائزیشن جو ہے اس میں کاغذ تو آج سے کوئی 400-500 سال پہلے انٹر ہوا ہے, اس سے پہلے نہیں تھا. اگر یہ 50-60-70 سال بعد نکل جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ پریشان ہونے کی ضرورت اس لیے نہیں ہوگی کہ لکھا ہوا لفظ تو باقی رہے گا, وہ سافٹ فارم میں رہے, وہ PDF فارم میں رہے, وہ ایک امیج کی شکل میں محفوظ رہے. تو اصل بات یہ ہے کہ کیا لکھا ہوا لفظ باقی رہے گا کہ نہیں رہے گا. اچھا, ایک اور چیز جو اب نئی ریسرچز آ رہی ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ بچوں کو اگر آپ ہاتھ سے لکھنا نہیں سکھاتے تو بچوں کی کوگنیٹو ڈیولپمنٹ ادھوری رہ جاتی ہے. اگر یہ ریسرچز اسی طرح ثابت ہوتا ہے کہ واقعی یہ درست ہے تو پھر شاید ہمیں واپس لفظ لکھنے کی طرف آنا پڑے گا. یہ نہیں ہوگا کہ ہم لیپ ٹاپ کا یا کمپیوٹر کا یا موبائل کا استعمال نہیں کریں گے, لیکن ہم بچوں کو لکھنا ضرور سکھائیں گے, اور جب لکھنا سکھائیں گے تو کاغذ پہ سکھائیں گے. لیکن دیکھو نا, میں جب لکھنا سیکھ رہا تھا, شروع کیا تھا, تو ہمیں کاغذ پہ تو نہیں لکھاتے تھے, ہمیں تو تختی پہ لکھاتے تھے, سلیٹ پہ لکھاتے تھے. ٹھیک ہے, وہ ایک تختی ہم سارا سال چلاتے تھے. تو ہمیں تو کہیں جا کے 5ویں جماعت میں کاغذ کے اوپر لکھنا سکھایا جاتا تھا. تو شکل تبدیل ہو سکتی ہے, لیکن لینگویج, لکھی ہوئی لینگویج بہرحال اپنا وجود رکھے گی. جیسے پہلے ادب چھپتا رہا ہے, آپ بھی ادبی شخصیت ہے ماشاء اللہ, اور آپ کے اس اسٹڈی روم سے بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ کافی پڑھتے ہیں. تو کیا آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ ادب چھپ رہا ہے, کیونکہ آج کل کی روش یہ ہے کہ جس نے 6 کتابیں پڑھ لی ہیں وہ سمجھتا ہے کہ 7ویں کتاب مجھے لکھنی چاہیے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ ادب بھی معیاری چھپ رہا ہے؟ دیکھیے نعمان, ایک بات تو یہ یاد رکھیے, کسی دور میں بھی جو سارا ادب چھپتا ہے وہ معیاری نہیں ہوتا. وہ جو بات میں آپ سے کر رہا ہوں نا, اگر آپ فرض کر لو کوئی ایک سال لے لو, یعنی 1920 لے لو, آج سے 100 سال پہلے, اس میں لکھا ہوا ادب اگر آپ نکال لو, اور 2020 لے لو, اگلے سال یہ ایکسرسائز کی جا سکتی ہے, اور اس کو لے لو, یا آپ 10 سال کے وقفے سے 10
سیمپل لے لو جو ہم سوشل سائنسز کی ریسرچ میں کرتے ہیں، تو ہمیں لگے گا کہ ہر سال میں کچھ نہ کچھ اچھا ادب سامنے آیا ہے. بعض سالوں میں کوئی ایسی تحریر، کوئی ایسی تخلیق سامنے آئی ہے جو بہت بڑی ہے. پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب ہم آج کا موازنہ ماضی کے ساتھ کرتے ہیں تو سارا ماضی ایک طرف ہو جاتا ہے، آج ایک طرف ہو جاتا ہے، تو اب یہ موازنہ بنتا ہی نہیں ہے. دیکھیے نا نعمان، ایک سال کے ادب کو آپ ایک صدی کے پس منظر میں کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ آپ کو تو آج کا ادب برا لگے گا، لیکن اگر آپ اس کو اسی جو چنکس ہیں ان میں دیکھ کر موازنہ کریں تو پھر شاید آپ بہتر موازنہ کر سکتے ہیں. میں ادب کا قاری ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر سال جاندار اور بڑی تحریریں چھپتی ہیں، سامنے آتی ہیں، کچھ فوراً ایکنالج ہو جاتی ہیں، کچھ اپنی شناخت بنانے میں وقت لیتی ہیں. دیکھیے نعمان، مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو کمرشلزم اور کنزیومرزم آیا ہے یہ سب سے بڑا مخالف ہے ورچوز کا. دیکھیں، جب نوجوان انقلابی ہوتا تھا تو انقلاب کے معنی کیا تھے؟ انقلاب کے معنی تھے ذاتی مفاد پر اجتماعی مفاد کو ترجیح دینا. تو اب اگر جو قدر ہے وہ پیسہ کمانا ہے تو پھر اجتماعی مفاد پر ذاتی مفاد کو قربان کیسے کیا جائے گا؟ تو اس نے اور اس بات نے کہ آپ نے معاشرے میں، اور یہ میں سچی بات آپ کو بتاؤں، یہ سارا کچھ 1990 کے بعد ہوا ہے، آپ نے بچوں کے ذہن میں ڈال دیا کہ ہر چیز پیسہ ہے. میں پیسے کا مخالف نہیں ہوں، پیسہ اہم ہوتا ہے، لیکن پیسہ زندگی کا الٹیمیٹ گول نہیں ہے. مثلا فرض کریں آپ نے بہت زیادہ پیسہ کما لیا، کیا کریں گے؟ خرچ کریں گے. خرچ کرنے کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو پیسہ کمائیں لیکن پیسے کو آخری ورچو نہ سمجھیں. تو پھر آپ کے اندر زندگی کو خوبصورت بنانے کی، پھر آپ کے اندر اپنے ارد گرد کی بدصورتیوں کو ختم کرنے کی خواہش پیدا ہوگی، جدوجہد پیدا ہوگی. آپ پیسہ کمائیں لیکن آپ کوشش کریں کہ آپ کا یہ پیسہ جو ہے وہ زندگی کی بدصورتی میں کچھ کمی پیدا کرے. تو جب آپ اس طرح بچوں کو سوچنا سکھائیں گے تو پھر وہ زندگی کو بہتر بنانے کی طرف آئیں گے. میں اس کو نعمان اس طرح دیکھتا ہوں کہ یہ بہتری برتری سے زیادہ تبدیلی کا معاملہ ہے. دیکھیں، معاملات تبدیل ہو رہے ہیں. ہم پہلے ایک دیہاتی معاشرہ تھے، فیوڈل معاشرہ تھے، اس سے ہم مرکنٹائل کاروباری معاشرے میں تبدیل ہوئے ہیں. ابھی ہم پروڈکٹیو معاشرے میں نہیں آئے ہیں، یعنی ہم کوئی چیز پروڈیوس کم کرتے ہیں، کنزیوم زیادہ کرتے ہیں. تو اب اس کے ساتھ ظاہر چیزوں کی قدریں بدلیں گی اور وہ چیز نہیں رہے گی جو آج سے 50-60 سال پہلے تھی. دیہاتوں میں بھی اب آپ کو وہ چیزیں نہیں ملیں گی. تو میرا یقین یہ ہے کہ ہمیں اس صورتحال کو رزسٹ کرنے کی بجائے اس صورتحال میں اپنے فرد کی ذہنی اور جذباتی تربیت کرنی چاہیے. ہمیں اسے بتانا چاہیے کہ ہمارے معاشرے کی، ہماری تہذیب کی وہ کون سی قدریں تھیں جو زندگی میں حسن پیدا کرتی تھیں. تو اگر ہم جب اپنے بچے کو یہ سکھائیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ پھر صرف منافع کمانے کا انسٹرومنٹ نہیں رہے گا، اور جب وہ منافع کمانے کا انسٹرومنٹ نہیں رہے گا تو پھر وہ تہذیبی معاملات کی طرف آئے گا، تعمیری معاملات کی طرف آئے گا، زندگی کو پازیٹیو اینگل سے دیکھنے کی طرف آئے گا. اپنی زندگی کی ناکامیوں اور کامیابیوں کے ایکسپیرینس کو سامنے رکھتے ہوئے نوجوان نسل کو کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیے، میں تو نوجوان نسل کو جو پیغام دے سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ ناکامیوں سے گھبرانا نہیں چاہیے. دنیا میں کوئی ایک انسان نہیں ہے جو ہر معاملے میں کامیاب ہوا ہو. مجھے ایسا لگتا ہے، میں جب اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی ملتا ہوں اور لوگوں سے بھی ملتا ہوں، ہمارے بچے بہت زیادہ آپٹیمسٹ ہیں اور اپنے آپ کو بہت اوور ریٹ کرتے ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ آپ اپنی صلاحیتوں کا ادراک حاصل کریں، جسے ہمارے ہاں
اپنی ذات کی پہچان کہا جاتا ہے، اور نفسیات میں بھی اسے سیلف ایکچولائزیشن کہا جاتا ہے۔ اگر آپ میں قدرت نے 20 kg وزن اٹھانے کی صلاحیت رکھی ہے اور آپ 50 kg اٹھائیں گے تو پھر آپ اس کے نیچے دب جائیں گے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو پہچانیے، اپنے بارے میں خوشگمانیوں کا شکار نہ رہیں، اور انفارچونیٹلی یہ کام ہمارا میڈیا کرتا ہے، اور خاص طور پہ ہماری ایڈز کرتی ہیں۔ یہ نوجوانوں کے ذہن میں ایک خوش فہم تصور ڈیولپ کرتی ہیں جو ان کو دوسری شکل نہیں دیکھنے، دوسرا آسپیکٹ نہیں دیکھنے دیتا۔ تو منفی مثبت دونوں صلاحیتوں کو پہچانتے ہوئے اپنے گولز کا تعین کریں، گولز کو اچیو کرنے کے لیے اسٹریٹجیز ڈیولپ کریں، اور پھر اس کو اچیو کرنے کی کوشش کریں، اور اگر ناکامی ہوتی ہے تو ریوائز کریں اور پھر اٹیمپٹ کریں تو کامیابی ہوگی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، دنیا کا ہر انسان ہر کام نہیں کر سکتا، ہر ایفرٹ میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس بات کو لے کے چلیں، ایفرٹ کے لیے پوری کامیابی کے لیے پوری ایفرٹ کریں، لیکن یہ چانس رکھیں کہ آپ ناکام ہو سکتے ہیں۔ اچھا، یہ ٹی وی پہ چلنے والے ایڈز کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ ہماری نئی نسل پہ، جو نوجوان نسل ہے، اس پہ کس قسم کا اثر چھوڑ رہے ہیں؟ دیکھیے، اگر آپ آج کی ایڈز کو دیکھیں تو مجھے اس کو بطور سائیکالوجسٹ اور رائٹر میں جب ان کو دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ لوگوں کو خوابوں میں لے جا رہی ہیں۔ ایک ایڈ تھی کچھ عرصہ پہلے چلتی رہی، جس میں ایک لڑکی کا باپ اسے کہہ رہا ہے کہ تم شادی کر لو، تو وہ کہتی ہے کہ نہیں، میں تو پہلے اپنا گھر بناؤں گی، گاڑی لوں گی، اور میں ایکول ہوں گی اپنے لائف پارٹنر میں، اور یہ میں 3 سالوں میں کر لوں گی۔ اب بھئی وہ کون سی جاب ہے جو کرتے ہوئے آپ 3 سالوں میں اپنا گھر بھی بنا سکتے ہیں، گاڑی بھی خرید سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ جو سپرفیشل تھنکنگ ہماری ایڈز پیدا کر رہی ہیں، ایک میں نے آپ کو مثال دی، دوسری بھی ہیں بہت سی، آپ دیکھ لیں۔ بچوں کو ناممکن کام کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ اچھا، اب ظاہر ہے وہ کیمرے کا ٹرک ہوتا ہے، تو کیمرے ٹرک سے زندگی تو نہیں گزرتی نا۔ تو یہ جو ایڈز کا بات ہے کہ یہ ریئلسٹ نہیں ہے، یہ لوگوں کے، بچوں کے اندر سپرفیشل تھنکنگ پیدا کر رہی ہیں، یہ بچوں کے اندر ایک ایسی سوچ پیدا کر رہی ہیں جو حقیقت پسندانہ نہیں ہے۔ تو یہ الٹیمیٹلی بچوں کو اس ایک ایسی خیالی دنیا میں رہنے پہ مجبور کرتی ہیں جس کا حقیقی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور جب حقیقی دنیا میں اس کا ٹکراؤ ہوتا ہے ریئلٹی کے ساتھ تو پھر بچے فوراً پریشان ہو جاتے ہیں، ان سے اپنی ناکامی برداشت نہیں ہوتی، انہیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ وہ کیسے ناکام ہو گئے۔ بھئی ناکام آپ نے ہونا تھا، کیونکہ آپ تو ایک سپرفیشل دنیا میں رہ رہے ہیں۔ تو یہ ایڈز جو ہیں، یہ ان کا سب سے نیگیٹو بات ہے، جس کو ابھی ہمارے پالیسی میکر اور جو دوسرے لوگ ہیں ریئلائز نہیں کر رہے، اور ان کو نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ میڈیا جو ہے، اور ایڈز خاص طور پہ میں کہوں گا، ڈراموں کا اپنا ایشو ہے، یہ کس طرح ہماری نئی جنریشن کو ایک خیالی پلاؤ پکانے والی جنریشن میں تبدیل کر رہی ہے۔